अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 2 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी टॉप लीड, सबसे बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट ईरान से आ रही है, जहां से होने वाले ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने इजराइल के ऊपर कयामत बर्पा करके रख दी है, बिजलियां गिरा दी हैं, कयामत ढा दी है। न सिर्फ इजराइल के ऊपर हमले किए गए हैं, बल्कि अमरीकी इंस्टॉलेशन जो कि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के अंदर हैं, उनके ऊपर होने वाले हमलों के दौरान कमोबेश 1000 से जायद अमरीकी फौजियों के मारे जाने की इतलात है। रूसी मीडिया यह दावा कर रहा है। और एक अदद बहरैन के अंदर जो अमरीकी अड्डा है, उसके ऊपर होने वाले हमले में कमोबेश 600 अमरीकी फौजी मारे जाने की इतलात है। जबकि इस वक्त इजरायली और अमरीकी मीडिया के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, भारतीय मीडिया के ऊपर चीखें हैं और पाकिस्तानी मीडिया की जो सैटेलाइट ट्रांसमिशंस हैं उसके हैक होने की इतलात है। आज इस वक्त सऊदी अरब में भी मातम का समय है। आरामको और इसके अलावा बाकी ऑयल रिफाइनरीज को बंद करा दिया गया है, सील कर दिया गया है, धुएं के बादल उठ रहे हैं। आज का दिन कयामत खेज इसलिए भी है कि दिन का आगाज ईरान ने अपने सबसे तबाहकुन मिसाइल हमलों से इजराइल और अमेरिका को जवाब देकर किया है। कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की कितनी गहरी नजर है, वो तमाम चीजें मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये भी है कि एहतजाज अगर करना चाहें, क्योंकि हमने मजम्मत तो करनी है कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के ऊपर हम मजम्मत करते हैं, लेकिन किसने की है इसका हम नाम नहीं लेंगे। ये एक ऐसा हौलनाक पैटर्न है जिसके बाद बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा नालायं, और पाकिस्तान में जो एहतजाजियों के साथ हुआ है वो भी आगे चलकर मैं शेयर करने लगा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। और मैं अभी जो है अपडेट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जनाब, पाकिस्तान का मीडिया थोड़ी देर पहले रिपोर्ट कर रहा था कि बहरैन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 560 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 560 अमरीकी फौजियों के मारे जाने का रूसी मीडिया ने दावा किया, लेकिन यह मैं आपको बता देता हूं कि इसका कोई कंफर्मेशन जो है वो ना तो अमेरिका ने किया ना इजराइल ने किया। लेकिन यह याद रखिए कि 560 इज ए बिग नंबर। और ये बहरैन के अंदर जिस अड्डे के ऊपर हमला किया गया है, वहां से धुएं के बादल काफी देर तक उठते रहे और उसकी इंटेंसिटी में मजीद इजाफा होता गया। इस वक्त तक की जो लेटेस्ट है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी वहां पर पूरा इलाका, बहरैन का ये पूरा इलाका धुएं के बादलों में अटा हुआ है। आज कुवैत के अंदर अमरीकी जो फाइटर जेट है F-15, उसके ऊपर जो मिसाइल हमला हुआ ईरान का, उस F-15 जंगी तैयारे को स्टॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए देखा गया। पायलट इजेक्ट करके अवाम में गिरा और अवाम ने जो उसकी लिटरेशन की है वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अभी जरा सुनिएगा। इजराइल के शहर हाइफा में ईरान के ताजा हमले में 50 से ज्यादा इजरायली हलाक, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जबकि इजरायली मीडिया इसकी कंफर्मेशन कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दिया है। ईरान ने इजरायली F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। पायलट अवाम के हत्थे चढ़ गया। इजराइल के अहम तरीन शहर हाइफा की बंदरगाह पर ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला। तो कल रात से जो इजराइल बार बार एक ही बात कर रहा था कि हम जो है विल हिट बैक हार्ड ऑन ईरान, वो हिट बैक क्या करते हैं, उससे पहले ही जो ईरान है उसने इनको चारों शाने चित कर दिया है, औकात दिखा दी है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का हम बदला लेंगे, ये ईरानी सदर ने दावा किया है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले लेबनीज पीपल फ्लडेड द स्ट्रीट्स टू शो सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी विद द ईरानियन पीपल। लेबनान के अंदर लाखों लोग जो है बाहर निकल आए हैं। जी लेटेस्ट आ रही है लेबनान के अंदर। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं, जो नए ईरानी आर्मी चीफ है, वो कहते हैं ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा, यानी कि हमने जमीबोज कर देना है आपके इस ख्वाब को। आप जो देख रहे हैं कि ईरानी कौम गुलाम बन जाए, ऐसा नहीं होगा। बड़ी खबर यह है कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरकर थोड़ी देर पहले तबाह हुआ है। कुवैत से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अमरीकी फजाइया का एक F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। खित्ते में अमरीका और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। ये जो कयामत है सुगरा ईरान ने इजराइल के ऊपर ढा दी है, बल्कि मैं ये कहूंगा
کہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو زخمی شیر ہوتا ہے جب وہ ہٹ بیک کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے. آگے سنیے گا. ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ, اسرائیل کا دوست بھارت بھی گھبرایا ہوا ہے جی. ایران اس وقت اسرائیلیوں پر میزائلوں کی بارش کر رہا ہے. پہلے جو میزائل آ رہے تھے ان کی رفتار اور تھی, وہ دکھائی دے رہے تھے. ایران اب جو میزائل مارنا شروع ہوا ہے وہ نظر نہیں آتے, بس تب پتہ لگتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے. اب ایران جدید ہتھیار چلانے شروع ہو گیا, ایران کے پاس وسیع ذخیرہ موجود ہے. یہ ہمارے دوست رپورٹ کر رہے ہیں, عمران ریاض خان اور صابر شاکر. ایران کا عراق میں امریکی اسلحے کے ڈبو پر حملہ. یو اے ای میں ایرانی حملے کے نتیجے میں سی آئی اے کے 6 اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہو گئے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہا ہوں, سی آئی اے کے 6 اعلیٰ عہدیداروں کی ہلاکت کی اطلاعات ہوئی ہے اور 2 زخمی بھی ہوئے ہیں. واضح رہے کہ ایک میزائل دبئی کے ایک کمپلیکس پر لگا جہاں ملازمین رہائش پذیر تھے. ایران ہیز ریپورٹڈلی اسٹرک ہائفا. ایران ہیز ریپورٹڈلی اسٹرک ہائفا. ایرانی ڈرونز ناؤ اپروچنگ اسرائیل فرام دا ڈیڈ سی. خطے میں مختلف امریکی اڈوں پر حملے, 560 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں. یہ ایران نے بھی دعویٰ کر دیا. اس سے پہلے رشین میڈیا دعویٰ کر رہا تھا, ایران نے بھی دعویٰ کر دیا ہے. The Israeli government has approved extending the state of emergency until March 12. 12 مارچ تک state of emergency نافذ کر دی گئی ہے. N12 نیوز یہ اسرائیل کا دعویٰ کر رہا ہے. ادھر پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. گلگت اور اسکردو میں اگلے 3 دنوں کے اندر کرفیو نافذ کر دیا گیا جی. دنیا کی کئی ایئر لائنز ہیں, سعودی عرب اور یو اے ای کے فلائٹس جمعرات تک کینسل کر دی ہیں. چینل ہیک ہونا شروع ہوئے, یہ اشارہ ہے کہ جنگ مزید بڑھ چکی ہے. یہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ایکسپلوژنز ہرڈ ان دبئی یو اے ای. لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں. ایکسپلوژنز ہرڈ ان دبئی یو اے ای. یو ایس نیول فیسلٹی نیئر سلمان پورٹ ان بحرین ہیز بین ہٹ. یہ ہٹ ہوئی ہے جی. 20 سے زائد ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان اسرائیل. ایران از ڈراپنگ کلسٹر وار ہیڈز آن اسرائیل رائٹ ناؤ. کلسٹر وار ہیڈز گرانے کی اطلاعات ہیں جی. ایران نے امریکہ کی جانب سے سیز فائر معاہدے کو رد کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. جرمنی, یو کے اینڈ فرانس آر گیٹنگ ریڈی ٹو کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ایران. یہ تمام ملک اب مل کر بھی ایران کو چاروں شانے چت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور اس کا جواب اب بھرپور طریقے سے آ رہا ہے. پاکستان میں بھی اس وقت سٹیٹ آف ایمرجنسی ہے اور اس وقت بڑے ہائی لیول آفیشل جو ہے اجلاس کر رہے ہیں. پاکستان بھر میں پاک فضائیہ کی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں, جبکہ راولپنڈی, اسلام آباد, سرگودا, لاہور, ملتان, کوئٹہ اور پشاور کے اوپر جنگی فضائی گشت یعنی کامبیٹ ایئر پیٹرول جاری ہے. پنجاب بھر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. Immediate halt all scheduled training activities all over Punjab are suspended for 1 week. Ensure safety and compliance. Stay vigilant. یہ میسیجز ڈلیور کیے جا رہے ہیں. Israeli jets conducted air strikes near Chabahar in Iran, which is just 70 kilometers from Pakistan. یہ PAF jets are patrolling the skies. مغربی یروشلم میں ایک ایرانی بیلسٹک میزائل سڑک پر گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جی. یروشلم کا آسمان اس وقت ایرانی میزائلوں کی آتش بازی سے بھرا ہوا ہے, یعنی آتشی ہوا ہے آسمان. پچھلے چند گھنٹے میں اسرائیل پر کافی مہنگے پڑے ہیں, اسرائیل پر بھاری پڑے ہیں. اس سے پہلے پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ تباہ کن کارروائی جلد شروع ہوگی. ایران کی تاریخ کا سب سے تباہ کن اور جارحانہ آپریشن شروع ہوا ہے. بحرین میں سلیمان بندرگاہ کے قریب امریکی نیول بیسوں پر ایران کا کامیاب حملہ. بیس آگ کے شعلوں میں لپٹ چکی ہے جی. اسرائیل کے شہر ہائفا میں ایران کے تازہ حملے میں 50 سے زائد اسرائیلی ہلاک, جبکہ 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. یہ لیٹسٹ ایک سیکنڈ کی جو آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اسکائی نیوز از رپورٹنگ دیٹ the 94,000 British nationals want to evacuate the UAE due to ongoing conflict and missile attacks in the Gulf. UAE میں موجود تقریباً 94,000 برٹش جو شہری ہیں انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے اور حالات ان کے لیے بڑے مشکل ہے کیونکہ محفوظ نہیں تصور کیا جا رہا. ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے. لبنان سے اسرائیل کے شہر ہائفا کی طرف راکٹ فائر کیے گئے. قبرص میں برطانوی ایئر فورس بیس پر ایران کا حملہ, ایک جنگی تیاری کے تباہ ہونے کی اطلاعات ہے. Pakistan is monitoring every threat activity and is fully prepared in case of any misadventure from the west or the east. PAF and Pakistan army are fully alert and prepared for the action. یہ اب لیٹسٹ آ رہی ہیں پاکستان کی بھی. ظاہر ہے بارڈرنگ کنٹری ہے ایران, تو اس چیز کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی بھی لیٹسٹ بیان دیا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اختتام سے پہلے ممکنہ طور پر مزید جانی نقصان ہوگا. یہ حقیقت ہے, یہی حالات ہیں اور ہم اس سے باخبر ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے جی. اسرائیل کی ایرانی چابہار پاکستانی بارڈر سے محض 40 کلومیٹر دور ایئر سٹرائک. جنگ ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اب ایران نے کھل کر بیان دے دیا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم کریں گے, اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا. ہم پر جنگ مسلط
ضمانت کی گئی ہے ختم کب کرنی ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اچھا جی, رات گئے وزیر اعظم کی پاکستانی وزیر اعظم فارم 47 والے ان کی زیر صدارت ہائی لیول سیکورٹی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں بڑی بڑی شخصیات عسکری اور سول قیادت نے شرکت کی. بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. بحرین اور قطر میں دھماکے سنے گئے ہیں. لبنان سے حزب اللہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے. اسرائیل کے مطابق کچھ دیر قبل لبنان سے حائفہ کی طرف راکٹس فائر کیے گئے ہیں. پاکستانی فضائیہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. چابہار بندرگاہ پر اسرائیلی طیاروں کے حملے, پاکستانی حدود کے قریب پروازیں, پاکستانی جیٹ پاک, ایران, افغانستان اور لائن آف کنٹرول کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. پاکستانی حدود میں آنے والے کسی بھی طیارے کو مار گرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے, اسلام آباد کے ریڈ زون کے گرد کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے. ادھر اسرائیل میں زوردار دھماکوں کی آوازیں. ولڈن ایران, غیرت مند ایران, حکمرانوں کو چھوڑ کر عام مسلمانوں کی جان ایران, یہ اس وہاں کے جو باسی ہے وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں. ابھی بھی موصولہ اطلاع ہے کہ ترکی میں امریکی اڈے پر حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے. ابھی ترکی میں امریکی النگرانگ ایئر بیس پر حملوں کی پہلی فوٹیج جاری کر دی گئی ہے جو کہ ایران نے کیا ہے. امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے. علی لاریجانی نے اس وقت سٹیٹمنٹ دیا ہے تھوڑی دیر پہلے. علی لاریجانی کہتے ہیں کہ امریکہ سے بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے. واشنگٹن پوسٹ سے لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پینٹاگن میں کیا چل رہا ہے. پینٹاگن ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اراکین اور امریکی فوجی کمانڈرز کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ لڑائی کئی ہفتوں تک جاری رہی تو فضائی دفاعی ذخائر اور امریکہ کے اوپر معاشی دباؤ میں تباہ کن اضافہ ہوگا. ان اندیشوں کا اظہار پینٹاگن نے اور امریکی ٹرمپ انتظامیہ کے اراکین نے کر دیا جی. جبکہ حامد میر صاحب کا سٹیٹمنٹ, ابھی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے وہ حکمران جو ٹرمپ کی زبان سے اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے, بہت جلد دعائیں مانگیں گے کہ ٹرمپ دوبارہ ان کی کبھی تعریف نہ کرے, کیونکہ ٹرمپ اب امریکہ میں بھی نفرت کی علامت بنتا جا رہا ہے. جناب لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قطر دوحہ میں زبردست دھماکے سنائی دیے ہیں. مقامی ذرائع کہتے ہیں امریکہ نے ایران پر خطرناک ٹوموہاک میزائل برسانے شروع کر دیے ہیں. امریکہ نے ایران پر ان کے سب سے زیادہ ڈینجرس ٹوموہاک میزائل برسانا شروع کر دیا. ایران نے بحرین میں امریکی بیس کو جو نشانہ بنایا اس کے آگ کے شعلوں مزید بڑھتے جا رہے ہیں. ایران نے بحرین میں امریکی بحری اڈے کا صفایا کر دیا ہے. بحرین سے بڑی خبر ہے, بحرین میں امریکی موجودگی کے مقام پر شدید آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. امریکہ سے اب بات چیت نہ کرنے کا ایران نے دعویٰ کر دیا ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اپسیٹ نہیں ہونا, اس کو دیکھنا ہے. ایران کا بحرین میں ASRY کمپنی کے کوارٹرز پر حملہ ہے. یہ کمپنی امریکہ کے سروسز فراہم کرتی ہے. اسرائیل کی طرف سے مکمل بلیک آؤٹ, مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی جا رہی ہے. اس وقت سناٹا ہے اسرائیلی میڈیا کے اوپر. فتح خیبر 2, ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغے ہیں. میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں پر داغے گئے. عراق میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو جلد از جلد کمزور کرنے کے لیے 1000 سے زائد اہداف تباہ کیے گئے. پھر بھی ایران بھرپور صلاحیت سے حملے کر رہا ہے. اس پر امریکہ پریشان ہے. واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رجیم چینج آپریشن کا جو خواب امریکہ نے اسرائیل نے مل کر دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو حالات ایک سپریم لیڈرشپ کی شہادت کے بعد ڈیولپ ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ زخمی شیر پل پڑا ہے, ان کو نہیں چھوڑنے لگا. واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی فوجی حکام اس بات پر فکر مند ہے کہ ایران میں ان ہتھیاروں کی قیادت اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. اسرائیلی اخبار یدوت اینتھروتھ کے مطابق اسرائیلی فوج کا سربراہ مسلسل عرب ممالک کی افواج کے سربراہوں کو فون کر کے انہیں ایران کے خلاف حملوں کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش مصروف ہے. ایران بھرپور جواب دے رہا ہے. حملوں کی بڑی تعداد اور مختلف اعداد تشویش کا باعث ہیں. ایک امریکی عہدیدار کی واشنگٹن پوسٹ سے گفتگو. جبکہ علی لاریجانی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کھوکھلی امیدوں کے ساتھ خطے کو افراتفری کی طرف دھکیل دیا اور اب وہ اپنی افواج میں مزید نقصان پر فکر مند ہے. ٹرمپ نے اپنے نعرے امریکہ پہلے کو اسرائیل پہلے میں بدل دیا اور امریکی فوجیوں کو اسرائیلی بالادستی کی خواہش کا شکار بنا دیا. ہمارے عوام دفاعی حالت میں اور ہماری مسلح افواج نے حملے کی ابتدا نہیں کی ہے. بہت اس وقت اپسیٹ سچویشن ہے. جو لیٹسٹ میرے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق آرامکو سعودی عربیہ پر حملہ کیا گیا. جی آرامکو کو سیل کر دیا گیا ہے. دی امریکن بیس ان اربل از بینگ اٹیکڈ بائی دی ڈرونز. امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ. کہا کہ اگر ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت جو لیٹسٹ آ رہی ہیں ترکی, ایران, امریکہ, اسرائیل, افغانستان, پاکستان ہائی الرٹ کے اوپر ہے. یورپ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی. پاکستان کے اندر ایک اچھی خبر یہی ہے کہ ہمارے صحافی دوست جو ہیں سوراب برکت, ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ان کے اوپر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے. لیکن
देखना ये होगा उनको छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता। अता तारड़ साहब को अभी तक अफगानिस्तान नजर आ रहा है, हालांकि खित्ते की सूरत हाल मुख्तलिफ है। फातिमा भुट्टो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो एम्बेसी के बाहर लोगों के ऊपर हुआ, नहीं होना चाहिए था। आपने मैक्सिमम कमेंट्स करना है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।